الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بھائی، دوستو، بزرگو، اس ساری کائنات کا سب سے بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور ان انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے مختلف معجزات کو کروایا۔ وہ سارے معجزات کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو کائنات کا سب سے بڑا معجزہ کون سا ہوگا؟ تو اس کائنات کا سب سے بڑا معجزہ وہ قرآن پاک ہے۔ اس سے بڑا کوئی معجزہ نہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا خود وعدہ فرمایا کہ ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ جب سے یہ قرآن نازل ہونا شروع ہوا زمین پر، تب سے لے کر آج تک، اور اب سے لے کر قیامت تک، اس میں ذرہ برابر بھی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ الفاظ میں کمی بیشی کا ہونا تو بہت بڑی بات ہوگی، قرآن پاک کے تلفظ میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اس کے تلفظ کی حفاظت، اس کے الفاظ کی حفاظت، اس کے قرأت کی حفاظت، اس کے معنی کی حفاظت، اس کے تفسیر کی حفاظت، اور قرآن پاک کے عمل کی حفاظت۔ یہ قیامت تک اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو سبب بنا کر حفاظت کرتے رہیں گے۔ یہ قرآن پاک ہی کا اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے وجود میں آنے سے ہزاروں سال پہلے اس کو پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو لوح محفوظ میں محفوظ فرما دیا۔ کب؟ جب دنیا میں کسی انسان کا وجود ہی نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا، اور فرشتوں کے سامنے قرآن پاک کی 2 سورتوں کو تلاوت فرمائی۔ ایک تو اللہ کا کلام، جب اللہ خود اپنی زبان سے پڑھیں گے تو کیا تاثیر ہوگی، اور اس قرآن کو سننے والے فرشتے۔ تو 2 صورتیں اللہ نے پڑھی۔ حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں اس کا ذکر بھی کیا۔ وہ 2 صورتیں کون سی تھی؟ سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ۔ قرآن پاک کو سن کر، اس کے انداز بیان کو، اس کے اسلوب کو سن کر فرشتے یہ بات سمجھ گئے کہ دنیا میں انسان پیدا ہوں گے، ان انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام اللہ بھیجیں گے، اور انبیاء علیہ السلام میں سے بعض کے ساتھ کتابیں جائے گی۔ ان کتابوں میں سے قرآن پاک بھی ایک کتاب ہے، یہ بھی نازل ہوگی۔ تو فرشتے نے
ان فرشتوں کی جماعت نے اس وقت میں اس امت کو مبارکباد دی، خوشخبریاں سنائی کہ خوشخبری ہے اس امت کے لیے جس پر یہ قرآن نازل کیا جائے گا، اتارا جائے گا، یعنی پوری امت کو خوشخبری سنائی۔ پھر کہا خوشخبری ہے امت کے ان افراد کے لیے جو اس قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، اور پھر کہا خوشخبری ہے امت کے ان افراد کے لیے جو اس کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھیں گے، اس کو یاد کریں گے۔ تو جب سے اللہ نے لکھا تو اس کے حفاظت کا پہلا سامان لوح محفوظ، وہ محفوظ کر دیا اللہ نے۔ وہ قرآن پاک لوح محفوظ میں رہا نبی علیہ السلام کی بعثت تک، آپ کے نبوت ملنے تک۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر میں اس قرآن پاک کو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر نازل فرمایا، اور آسمان دنیا سے وقتاً فوقتاً 23 برس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا۔ لوح محفوظ میں تو محفوظ تھا، آسمان دنیا پر بھی محفوظ تھا، پھر آسمان دنیا سے تھوڑا تھوڑا دنیا میں جب آیا نبی علیہ السلام کے اوپر، تو اب اللہ تعالیٰ نے جب اس کو دنیا میں نازل فرما دیا تو اس کے حفاظت کا سامان بھی انہی اسباب میں پیدا کر دیا۔ کریں گے اللہ ہی، جس اللہ نے قرآن پاک کو لوح محفوظ میں محفوظ رکھا، جس اللہ نے قرآن پاک کو آسمان دنیا میں محفوظ رکھا، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اس کے حفاظت کا سامان کیا۔ جب قرآن پاک نازل ہوتا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کو قرآن پاک سناتے، تو حضور علیہ السلام کہیں بھول نہ جاؤں، ذہن سے نکل نہ جائے، تو حضرت جبرائیل کے ساتھ دہراتے تھے، اب دل میں دہراتے تھے۔ اللہ کو سب چیزوں کی خبر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ آپ محفوظ رکھنے کے لیے جو اس کو دہراتے ہیں اس کی ضرورت نہیں، آپ کے سینے میں قرآن کو محفوظ رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اللہ کریں گے، اللہ محفوظ رکھیں گے۔ پھر آپ کو اطمینان ہوا۔ تو قرآن پاک نبی علیہ السلام کے پاس سینے میں محفوظ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو سبب بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کی حفاظت کا، وہ یہ تھا کہ آپ کسی صحابی کو بلاتے جس کو لکھنا پڑھنا آتا، کئی ہڈیوں پہ لکھا جاتا، پتوں پہ لکھا جاتا، چمڑوں پہ لکھا جاتا، درختوں کی چھالوں پہ لکھا جاتا، جو بھی اس وقت میں لکھے جانے کے اسباب تھے اس پر قرآن پاک لکھا جاتا تھا۔ قرآن پاک اسی طرح رہا، بعض لوگوں کو یاد بھی تھا۔ ایک ہی وقت میں 70 حفاظ قرآن شہید ہوئے تھے، تو اس ایک جماعت میں 70 حافظ قرآن تھے، اور بھی ہوں گے۔ لکھنے کی ذمہ داریاں تھیں، کاتب وحی کے نام سے وہ صحابی مشہور ہے جن کے ذمہ قرآن پاک کو لکھنے کی ذمہ داری تھی، وہ لکھا کرتے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سجائی کہ زمانہ دھیرے دھیرے قیامت کے قریب جا رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لکھنے والے، آپ کے زمانے کی یاد کرنے والے یہ دھیرے دھیرے کم ہو رہے ہیں، تو آئندہ اس کی حفاظت کا سامان کیا جائے۔ بہرحال جن کے ذمے وحی کا لکھنا تھا اور جو اس میں ممتاز تھے ان کو بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ قرآن پاک جمع کرو۔ اب یہ دور نبوت کے بعد یہ قرآن پاک کی حفاظت کا سامان بنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر قرآن پاک کتابی شکل میں نہیں تھا، اب وہ کتابی شکل بن رہی ہے صدیق اکبر کے زمانے میں۔ بہرحال بڑا گرانی صحابہ پر تھی اس کی، لیکن ایک ضرورت تھی وقت کی، وہ قرآن پاک کتابی شکل میں آ گئی۔ پھر قرآن پاک کے پڑھنے میں، اس کے انداز میں، اب صحابہ کرام ساری دنیا میں پھیلے تو قرآن پاک کے پڑھنے کی بھی الگ الگ طریقے تھے۔ 7 طریقوں سے قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، تو الگ الگ جگہ الگ الگ لہن۔ اب پھر اس پر اختلاف ہوا، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آ گیا۔ یہ دوسری شکل جو صدیق اکبر کے زمانے میں، اب تیسری شکل جو اس کی حفاظت کی آئی ہے وہ حضرت عثمان کے زمانے میں۔ تو وہ کراتے اللہ ہی ہیں، سبب بناتے انسانوں کو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو کیا، کرائے اللہ نے، سبب ان کو بنایا۔ حضرت عثمان نے اپنے خلافت کے زمانے میں ساری دنیا کے قرآن پاک کو جمع کیا، اور پھر جو موجودہ شکل میں ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، یہ شکل میں قرآن کو دنیا کو دیا ہے۔ اب اس طرح پڑھو، یہ حضرت عثمان کا احسان ہے امت پہ۔ اب پوری دنیا میں قرآن اس طرح پڑھا جائے گا جس طرح اب ہمارے پاس میں، اس کی ترتیب تھی۔ بہرحال ایک مستقل ایک موضوع ہے جس پر اہل علم گھنٹوں بول سکتے ہیں۔ مجھے دوسری بات عرض کرنی، اس لیے مختصر طور سے آپ کو اس سے گزار رہا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ شکل قائم ہوئی۔ عربوں کی زبان تو عربی تھی، جیسے ہماری اردو زبان ہے، ہم بغیر زیر زبر کے بھی پڑھ لیتے۔ عربوں کی زبان عربی تھی، وہ تو بغیر زیر زبر کے بھی پڑھ لیتے تھے۔ ہمارا آدمیوں کا کیا کہ ہم تو زیر زبر کے پڑھ ہی نہیں سکتے۔ قرآن پاک کے زیر زبر یعنی اعراب جس کو کہتے ہیں، ان اعراب کے لگانے کے لیے کہ خدمت اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب انسان سے لی۔ ساری دنیا اس کو ظالم کہتی، ہزاروں صحابہ کی شہادت کا مجرم ہے وہ آدمی، وہ ہے حجاج بن یوسف۔ اس نے قرآن پاک کو اعراب لگائے، زیر زبر لگائے، پیش لگائے، یہ لگا جو آج ہم پڑھتے ہیں نا، یہ وہ حجاج بن یوسف نے لگائے۔ پھر یہ پوری دنیا میں اس کی حفاظت کا سامان ہو گیا۔ اب زمانہ آگے بڑھ رہا تھا، جیسے جیسے زمانہ قیامت کے قریب جا رہا ہے تو دشمنان اسلام اس امت کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے یا ان کو اپنے دین سے ہٹانے کے لیے مختلف حربے اور مختلف کوششیں کرتے رہے، کیونکہ ہمارا دشمن ہم سے زیادہ چالاک ہے اور ہمارا دشمن ہم سے زیادہ چوکنا ہے۔
ہم کو ختم کرنے کے لیے اس کی نیندیں حرام ہیں، بے چین ہے وہ، ان کو دین سے ہٹاؤ یا ان کو ختم کرو، اور ہم بہت بے فکر ہے، ہم کو اس کی پرواہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے دنیا میں۔ جب بھی باطل کو یہ لگا کہ مسلمانوں کو دین سے ہٹانا چاہیے یا مٹانا چاہیے، اس نے سب سے پہلے قرآن پہ حملہ کیا، سب سے پہلے۔ اس سے پہلے میں سنا چکا، مامون رشید کے زمانے میں جو فتنہ اٹھا، اس نے یہ کہا یہ بتاؤ قرآن مخلوق ہے کہ خالق ہے؟ اور قرآن مخلوق ہے، قرآن مخلوق ہے۔ وہ فتنہ کیا کہتا تھا؟ قرآن مخلوق ہے، خلق قرآن مخلوق ہے۔ امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ذات تھی جو اس وقت میں اس فتنے کے مقابلے میں کھڑی ہوئی، کسی کی ہمت نہیں تھی، بادشاہ ان کی طرف سے، بادشاہ کی طاقت ان کی طرف سے، روپیہ پیسہ ان کی طرف سے، ان کے مقابلے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن خالق کے ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہے۔ تو ان کو جو سزائیں دی گئی، جو کوڑے مارے گئے، مورخ لکھتا ہے وہ کوڑے اگر جنگلی ہاتھی کے پیٹھ پر مارے جاتے تو وہ بھی چیخ پڑتا۔ بھرے دربار میں کوڑے لگے، آپ گر گئے، تو بادشاہ کا زر خرید اسلامی امور کا جو وزیر تھا وہ جا کر ان کے کان میں کہتا ہے، احمد تمہاری بہت ضرورت ہے، ایک مرتبہ کہہ دو قرآن مخلوق ہے، میں تم کو بادشاہ کے عطاب سے بچا لوں گا۔ تو نحیف آواز میں یہ کہا، اے بادشاہ کے زر خرید وزیر، تو ایک مرتبہ یہ بات کہہ دے قرآن خالق کا کلام ہے اور خالق کے ذات سے نکلا ہے، میں تجھے اللہ کے عذاب سے بچا لوں گا، میں تھوڑی چھوڑتا ہوں۔ یہ جب جمع اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کو ختم کیا، معتزلہ فتنہ تھا وہ اس زمانے میں، اور مامون رشید جو ہارون رشید کا بیٹا تھا وہ اس فتنے کا سربراہ تھا۔ بہرحال قید و بند کی زندگی گزاری اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سبب بنایا۔ اس کے بعد صدیاں گزر گئی، اس ملک میں انگریز آیا۔ انگریز جب آیا تو اس انگریز نے یہ بات جان لیا کہ اس ملک کی اصل طاقت یہ مسلمان ہے، اور مسلمانوں میں بھی اس ملک کی اصل طاقت علماء ہے، اس ملک کی اصل طاقت قرآن ہے۔ اس لیے سب سے پہلے انگریز قابض ہونے کے بعد جو کام کیا وہ کیا، علماء کو شہید کرو اور مدارس کو یہ ختم کرو، ڈھا دو ان کو۔ صرف دلی شہر میں اس انگریز نے 4000 مدارس کے عمارتوں کو ڈھایا ہے، اور 57 کی جنگ آزادی کی جنگ تھی پہلی 1857، اس جنگ میں، اس جہاد میں 72,000 علماء کرام شہید ہوئے۔ مورخ لکھتا ہے کہ دہلی کی جو دہلی سے نکلنے والی شاہراہیں، دہلی سے میرٹھ تک، دہلی سے مراد آباد تک، دہلی سے سہارنپور تک، دہلی سے خیبر اور لاہور تک، دہلی کی چاروں طرف جو شاہراہیں تھیں، بڑی بڑی سڑکیں تھیں، ان سڑکوں پر
جتنے درخت تھے اور ان درخت پر جتنی موٹی ٹہنیاں تھیں، کوئی ٹہنی ایسی باقی نہیں تھی جس پر کسی عالم دین کی لاش نہ لٹک رہی ہو۔ مقصد کیا تھا؟ علماء کو ختم کرنا مقصد نہیں تھا، یہ علماء کی دم سے قرآن زندہ ہے تو قرآن کو ختم کرنا مقصد تھا۔ مدارس کو ختم کرنا مقصد نہیں تھا، یہ مدارس دین کے قلعے ہیں، اس لیے ان کو مسمار کرو تاکہ اس امت کا تعلق یہ قرآن سے ختم ہو جائے، علماء سے ختم ہو جائے، دین سے ختم ہو جائے۔ یہ کوشش تھی۔ اور کیوں ہمت ہو گئی ان کی ایسی؟ اس لیے ایسی ہمتیں ہو گئی تھی کہ اسپین میں اس سے پہلے یہ دوہرا چکے تھے اس بات کو۔ اسپین میں مسلمانوں نے جو حکومت کی وہ 8 صدیاں، مختلف اقوال ہے اس میں مورخ کے، صدیوں حکومت کی مسلمانوں نے۔ آج بھی دنیا کی سب سے بڑی مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد اگر کوئی ہے تو مسجد قرطبہ ہے، وہ اسپین میں ہے۔ آج وہاں کوئی نماز پڑھنے والا بھی نہیں ہے، حکومت کی وہاں پر صدیوں۔ سب سے پہلے کیا کیا؟ امت کا تعلق، مسلمانوں کا تعلق مدارس سے ختم کرو، مسلمانوں کا تعلق علماء سے ختم کرو، مسلمانوں کا تعلق قرآن سے ختم کرو، مسلمانوں کا تعلق اس راستے سے، دین سے ختم کرو، اور وہ کامیاب ہو گئے۔ اس کے لیے جو حربہ استعمال کیا باطل نے، وہ آپس میں لڑانے کا، کہ عوام کو علماء سے بدظن کیا، علماء کو عوام سے دور کیا، اور مختلف چالیں ہیں ان کی اس لائن سے۔ لیکن ہر زمانے میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو نباذ امت ہوتے ہیں، جو حقیقت کو جانتے ہیں اور بات کی تہ تک پہنچتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کی جماعت نے اس بات کو محسوس کیا کہ نہیں، اس ملک کے مسلمانوں کا تعلق وہ قرآن سے باقی رہے، اور قرآن سے باقی رکھنے کے لیے یہ مدارس سے باقی رہے اور علماء سے قائم رہے۔ اس کے لیے انہوں نے جو سب سے پہلی بنیاد ڈالی وہ دارالعلوم دیوبند کی۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ہندوستان کے سرزمین پر پڑنا، وہ تو انگریزوں کے سینے میں خنجر کھوپنے کے برابر۔ ایک انار کے درخت کے نیچے وہ دارالعلوم شروع ہوا۔ بڑی موجودگی کی بات ہے یہ بھی۔ وہ انار کا درخت ابھی کچھ سالوں پہلے تک ہرا بھرا تھا، ہاں، لوگوں نے زیارت کرنے والے لوگ آج بھی موجود ہیں، لیکن اب کیا ہو گیا تھا؟ عقیدے ہمارے بگڑ گئے اور طرح طرح کی باتیں ذہنوں میں آ گئی۔ وہ انار کے درخت کے ساتھ بھی لوگوں کے عقیدے خراب ہو رہے تھے، حالانکہ ایک قرابت کی بات تھی وہ، اور صرف انار کا جھاڑ تھا وہ، اس کے نیچے بیٹھنا، وہاں نماز پڑھنا، وہاں تلاوت کرنا۔ بزرگوں نے کہا کہ آگے جا کے کہیں پوجا شروع نہ ہو جائے اس کی، تو راتوں رات اس کو ہٹا دیا، اب نہیں یہ درخت وہاں پر، ورنہ وہ درخت آپ بھی دیکھتے، آنے والی نسلیں بھی دیکھتی۔ وہ جھاڑ کے انار کے درخت کے نیچے وہ پہلا درس ہوا، ایک استاد ایک شاگرد۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس دارالعلوم کے فیوز کو ساری دنیا میں عام کیا، لہذا جتنے خیر کے شعبے پوری دنیا میں ہیں، بالواسطہ یا بلا واسطہ، وہ دارالعلوم دیوبند ہی کا خیر ہے۔ جمعیت العلماء دارالعلوم دیوبند کی شاخ، دعوت و تبلیغ دارالعلوم دیوبند کی شاخ، ذکر و سلوک والے دارالعلوم دیوبند کی شاخ، درس و تدریس والے سب وہیں سے وابستہ، تصنیف و تالیف والے سب وہیں سے وابستہ، ہر ایک کو بالواسطہ یا بلا واسطہ جو ملا ہے وہ سب دارالعلوم دیوبند سے ملا ہے۔
اسی وقت کے کچھ مدارس اور بھی ہندوستان میں قائم ہوئے، جیسے مدارس سہارنپور ہے، ندرالعلوم لکھنؤ ہے، مراد آباد شاہی مراد آباد ہے مراد آباد میں، یہ سارے یہ اس وقت کے پرانے مدارس ہیں جن کے سارے ہندوستان پر قیامت تک احسانات رہیں گے، دارالعلوم دیوبند کے اور ان اداروں کے۔ پھر ان کے قیام سے ہندوستان میں مسلمان بچا ہے، ہاں ان کے قیام سے، ان کے وجود سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہندوستان کی حفاظت کے فیصلے فرمائے۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے، اللہ تو اللہ ہی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے حفاظت کے ہمارے زمانے میں جو اسباب مہیا فرمائے، اب 4 محنتیں ہیں قرآن پاک کی۔ ایک محنت ہے اس کے الفاظ کی حفاظت کی، اس کے الفاظ کی حفاظت حفاظ کرام کر رہے ہیں۔ ایک محنت ہے اس کے مخرج کی حفاظت کی، مخرج کی حفاظت یہ قاری حضرات کر رہے ہیں، اور ایک محنت ہے تفسیر کی حفاظت کی، علماء کرام تفسیر کی حفاظت کر رہے ہیں، اور ایک محنت ہے قرآن پاک کے عمل کی حفاظت کی۔ عمل کی حفاظت ہو رہی ہے یہ دعوت و تبلیغ کی محنت سے۔ یہ 4 محنتیں ہیں، اور 4 محنتوں کی حفاظت 4 راستوں سے اللہ کر رہے ہیں کہ عمل تو سب کے ذمہ ضروری ہے، لیکن 3 محنتیں یہ 3 جماعتیں کر رہی ہے۔ الفاظ کی حفاظت حفاظ کرام، قرأت کی حفاظت قاری حضرات، اور تفسیر کی حفاظت علماء حضرات۔ عمل پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ اب پوری امت حافظ نہیں، پوری امت عالم نہیں، پوری امت قاری نہیں، لیکن دین پہ چلنا سب کے لیے ضروری ہے۔ دعوت تبلیغ کی محنت ہے، اس محنت سے حفاظت ہو رہی ہے۔ بھائی دوستو بزرگو، اب اس میں یہ لوگ تو سبب بنے ہوئے ہیں، پڑھنے والے، حفاظ کرام، علماء دین، قاری حضرات، یہ تو سبب بنے ہوئے ہیں۔ ہم اس پہ سبب کیسے بن سکتے ہیں قرآن کی حفاظت میں اور آپ کیسے بن سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہمارے لیے بھی راستہ کھلا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہم ان اداروں کا اعانت کر کے، ان اداروں کی اعانت کر کے اس کے سبب بن سکتے ہیں، اس کے حفاظت کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس لیے جو حضرات ان اداروں میں اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں وہ بھی سبب بنے ہوئے ہیں، جو صدقات دیتے ہیں وہ بھی سبب بنے ہوئے ہیں، جو عطیات دیتے ہیں وہ بھی سبب بنے ہوئے ہیں، جو دعوتیں کرتے ہیں وہ بھی سبب بنے ہوئے ہیں، جو ان اداروں میں پڑھنے والے بچوں کی شرارتوں کو برداشت کرتے ہیں وہ بھی سبب بنے ہوئے ہیں، جو ان کو محبت سے دیکھتے ہیں وہ بھی سبب بنے ہوئے ہیں، جو ان کی اعانت کرتے ہیں وہ بھی سبب بنے ہوئے ہیں۔ ان تمام لوگ کو اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے سبب میں داخل فرمائے۔ کیوں کہ انہوں نے ان کے جاری رکھنے کے لیے، ان کے چلنے کے لیے جو اعانت کی ہے، وہ اعانت بھی قرآن کی حفاظت میں سبب بنا ہوا ہے۔ بھائی دوستو، سارے ہندوستان میں ایک جال بچھا مدارس کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے علاقے میں بھی مدارس کا جال بچھایا، پورے علاقے میں مدرسے کے جال بچھے ہوئے ہیں، اور ایک شکل اللہ تعالیٰ نے آپ کے درمیان میں دارالعلوم الیاسیہ کے نام سے جاری فرمائی۔ یہ بہت بڑا خیر ہے ہمارے درمیان میں، یہ بہت بڑا خیر ہے۔ بھائی دوستو بزرگوں، ہم نہیں جانتے کتنی آفتیں بستی کی ان بچوں کی وجہ سے ٹلی ہوئی ہے، اور کتنی مصیبتیں آنے والی ان بچوں کے وجہ سے رکی ہوئی ہے۔ ان بچوں کی سب سے پہلی بڑی قربانی کیا ہے؟ یہ اپنی چاہتوں کو، اپنی محبتوں کو، اپنی راحتوں کو
اپنی سہولیات کو چھوڑ چھاڑ کے آپ کے درمیان میں پڑے ہوئے ہیں، یہ سب سے بڑی قربانی ہے۔ ان کو اگر کسی چیز کی حاجت ہو، یہ کس کے سامنے جا کے اپنا منہ برا کریں گے؟ کس کے سامنے ضد کریں گے؟ ساری ضرورتوں کو، ساری چاہتوں کو اپنے دل میں رکھ کر یہاں پر قرآن و حدیث کے علوم کو سیکھنے کے واسطے پڑے ہوئے ہیں، یہ سب سے بڑی قربانی ہے۔ دوسری، بھائی دوستو، ان کو تو رات میں اٹھ کر، ہم تو سوتے رہتے ہیں اور یہ فجر سے پہلے اٹھ کر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی حدیث پڑھ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی دعا کر رہا ہے۔ اگر کسی بستی میں ایک جگہ یہ 300 کے قریب بچے اگر اٹھ کے رات میں اللہ کے سامنے یہ سب کر رہے ہوں، تو اللہ کو کتنا پیارا ہے۔ یہ سارے اعمال آپ کے درمیان میں ہو رہے ہیں، یہ دوسری قربانی ہے۔ بھائی دوستو، اور پھر یہ چھٹیاں لگے گی جب جائیں گے، کتنے پروگرام ان کے بغیر ان کے گھروں میں ہو جاتے ہیں۔ وہاں ماں چھپ چھپ کے رو رہی ہے، بہنیں چھپ چھپ کے یاد کر رہی ہے، ان کے انتظار کیے جا رہے ہیں، فون کر رہے ہیں۔ نہیں بھائی، ایک بڑے تعلیم میں لگے ہوئے ہیں، وہ کہتے بلانا مناسب نہیں، یہ کہتے بھیجنا مناسب نہیں۔ یہ سارے ارمان مار اپنے دل کے اندر ہے۔ اس لیے کسی اللہ والے نے یوں کہا کہ اگر کوئی مصیبت تم کو آ جائے تو ان بچوں سے دعا کراؤ، لا علاج امراض کے لیے ان بچوں سے دعا کراؤ کہ یہ بچوں کی دعاؤں سے اللہ تمہارے بیماریوں کے شفا عطا فرمائیں گے، اگر اللہ کی طرف سے مقدر ہے، اگر موت مقدر نہیں ہے۔ یہ بچے دعا کریں گے، اللہ آپ کی مصیبتوں کو دور فرمائیں گے۔ اس لیے ان کی ضرورتوں کو پوری کرنا، الحمدللہ، یہ آپ کے درمیان میں یہ ادارہ، اس کے ترقی کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس ادارے کو ہمیشہ محبت کی نگاہ سے دیکھا، ہمیشہ ضرورت پڑنے پر تعاون کیا ہے۔ ابھی دیکھو نا، ابھی 29 اپریل کو اس بڑا جلسہ ہوگا، 29 اپریل کو، یعنی یہ مارچ چل رہا ہے، اگلے مہینے تو دعوتیں آنا شروع ہوتی ہیں، دعوتیں آنا شروع ہوتی ہیں۔ اب لوگوں کو وقت پہ یاد آتا، ارے بچوں کو دعوت کرنی ہے، اب بھیڑ لگتی، اب 2 ٹائم کھانے والے 5 دعوتیں آ رہی ہیں، ایڈجسٹ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے کیا کہتا ہے کیا کہ اس مرتبہ تو ایسا کریں کہ جلدی اعلان کرو تاکہ جلدی آپ کے بات سمجھ میں آ جائے، اور جلدی بات سمجھ میں آ جائے جلدی دعوتیں شروع ہو جائیں، کہاں بعد میں انتظار کے چکر میں پڑنا۔ یہ تو بھائی دوستو، اور دوسری بات کہ یہ بچے ابھی 29 تاریخ کو ان کا جلسہ ہو جائے گا اور 30 تاریخ کو یہاں سے چلے جائیں گے۔ شادیوں کا سیزن بھی ہے، آپ لوگ کپڑے بناتے ہیں تو کپڑے ابھی سے بنانا شروع کریں، کیونکہ لگن سرا بھی ہے، دوسرے مواقع بھی ہے، ٹیلروں کے پاس بھی بھیڑ ہو جاتی، بچوں کو بھی کپڑے ملنے میں تکلیف بھی ہو جاتی۔ اس لیے یہ طے کیا کہ چلو اسی جمعے سے اس کی شروعات کر دیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو قرآن پاک کے حفاظت کا سبب ہے، یہ سبب بھی اس کے اندر داخل ہے۔ اس لیے آپ حضرات ہر طرح اس کی اعانت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔